ہم ذکر کریں گے دنیا کی تاریخ کے امیر ترین انسان کا۔ ایک معمولی انجینئر کا بیٹا دنیا کا امیر ترین انسان کیسے بنا؟ ایلان مسک نے 348 ارب ڈالر کیسے کمائے؟ کیا اگلے 3 سال میں وہ دنیا کا پہلا اور واحد ٹریلینئر ہوگا؟ آخر ایلان مسک کی دولت میں تیزی سے اضافہ کیسے ہو رہا ہے؟ ایلان مسک دنیا کو کیسے بدلنا چاہتا ہے؟ دنیا پر حکمرانی کیسے ہوگی؟ السلام علیکم دوستو، سوچ ود مسعود رضا میں خوش آمدید۔ اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں۔ ویڈیو اچھی لگے یا بری، اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیا کریں۔ ایلان مسک دنیا کے چند مشہور ترین اور امیر ترین شخصیات میں سے ایک ہیں۔ وہ نہ صرف ایک کامیاب کاروباری شخصیت ہیں بلکہ ایک دور اندیش اور دور کی سوچ رکھنے والے، مستقبل کو پریڈکٹ کرنے والے انجینئر اور انسانیت کے مستقبل کو بہتر بنانے کی جستجو میں مصروف عمل انسان ہے۔ ان کی زندگی کی کہانی جدوجہد، انوویشن اور کامیابیوں سے بری ہوئی ہے۔ ایلان مسک کے اثاثوں کی مالیت آسمان کی بلندیوں کو چھوتی ہوئی 348 ارب ڈالر تک جا پہنچی ہے، جس کی بدولت وہ دنیا کی تاریخ کے امیر ترین انسان بن گئے ہیں۔ امریکہ کے انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ کی فتح اور ٹرمپ انتظامیہ میں ایلان مسک کو حکومتی کارکردگی کے محکمے میں اہم عہدہ ملنے کے حوالے سے خبریں آنے کے بعد ٹیسلا اور مسک کی اے آئی کمپنی ایکس اے آئی کے اثاثوں کی مالیت میں اچھا خاصا اضافہ ہوا، جس کی بدولت ان کی مجموعی دولت کی مالیت میں بھی اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق اگر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا اور ایلان مسک 2027 میں یعنی کہ 3 سالوں میں دنیا کے واحد اور پہلے ٹریلینئر ہوں گے، یعنی کہ جن کے پاس 1000 ارب کے مالیت کے اثاثے ہوں گے۔ 1 جون 2023 کو ایلان مسک کے اثاثوں کی مالیت 1.92 ارب ڈالر کی سطح پر تھی۔ اس موقع پر انہوں نے لگژری مصنوعات بنانے والے گروپ LVMH، لوئی وٹون، موئٹ ہینیسی کے چیف ایگزیکٹو برنارڈ آر نوبلٹ سے دنیا کے امیر ترین فرد ہونے کا اعزاز چھین کر اپنے نام کیا تھا۔ اعداد و شمار سے معلوم ہوتا ہے کہ گزشتہ 17 ماہ کے دوران ایلان مسک کی مجموعی دولت میں 1.60 ارب ڈالر کا حیرت انگیز اضافہ ہوا ہے۔ ناظرین، اگر ایلان مسک کی زندگی کا ایک احاطہ کیا جائے تو ایلان مسک 28 جون 1971 کو جنوبی افریقہ کے شہر پریٹوریا میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایرول مسک ایک انجینئر تھے، ان کی والدہ مے مسک ایک ماہر غذائیت اور ماڈل تھیں۔ ایلان مسک نے اپنی کم عمری میں ہی ٹیکنالوجی اور کمپیوٹرز میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔ انہوں نے جب صرف 18 برس کے تھے اپنی پہلی ویڈیو گیم بلاسٹر تخلیق کی اور اسے تقریباً $500 میں فروخت کیا۔ تعلیم کے لیے ایلان مسک نے جنوبی افریقہ چھوڑ کر کینیڈا اور بعد میں امریکہ کا رخ کیا۔ انہوں نے یونیورسٹی آف پینسلوینیا میں فزکس اور اکنامکس میں ڈگری حاصل کی اور بعد میں اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں PhD کے لیے داخلہ لیا۔ لیکن انٹرنیٹ کا انقلاب ان دنوں شروع ہو رہا تھا، انٹرنیٹ پوری دنیا میں تیزی کے ساتھ پھیل رہا تھا، تو انہوں نے ساتھ ہی اپنا جو PhD کا سفر تھا اس کو کنٹینیو نہیں کیا اور اس کو چھوڑ دیا۔ ایلان مسک کا سب سے پہلا بڑا کاروباری منصوبہ Zip2 کے نام سے تھا، جو آن لائن کاروبار کے لیے ایک گائیڈ بنانے کی کمپنی تھی، اور انہوں نے یہ جو Zip2 منصوبہ تھا اس کو 1999 میں اسے $307 ملین میں کمپیکٹ، جو دنیا کی بڑی IT کمپنی تھی، اس کو فروخت کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے X.com کی بنیاد رکھی، جو بعد میں پے پال میں تبدیل ہوئی۔ پے پال نے آن لائن ادائیگیوں کے نظام میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ 2002 میں انہوں نے اسے بھی eBay کو $1.5 بلین میں فروخت کیا۔ ایلان مسک نے اپنی دنیا کا بڑا حصہ مستقبل کی ٹیکنالوجیز میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے استعمال کیا۔ انہوں نے 2007 میں اسپیس ایکس کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد خلا میں سستی اور مستقل رسائی ممکن بنانا تھا۔ 2004 میں انہوں نے ٹیسلا میں سرمایہ کاری کی، جو کہ بجلی سے چلنے والی گاڑیاں بنانے کی کمپنی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کئی اور اہم منصوبے شروع کیے، جس میں سولر سٹی شامل ہے، جو کہ ایک شمسی توانائی کا نظام فراہم کرنے والی کمپنی ہے، دا بورنگ کمپنی ہے، جو ایک زیر زمین ٹرانسپورٹ سسٹم ہے، نیورو لنک ہے، جو انسان اور مشین کے درمیان رابطے کو بہتر بنانے والی ٹیکنالوجی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اوپن اے آئی، جو آج کل آپ چیٹ GPT کا استعمال کرتے ہیں، وہ بھی انہی کی کمپنی ہے۔ ٹیسلا کے شیئرز کی قیمتوں میں مسلسل اضافے اور اسپیس ایکس کے بڑے بڑے کامیاب مشنوں کی بدولت ان کی دولت ریکارڈ سطح تک پہنچ گئی۔ اگر مستقبل کے منصوبوں کی بات کی جائے تو ایلان مسک کے کچھ بڑے منصوبے ہیں، جن میں مارس کولونائزیشن منصوبہ ہے۔ ایلان مسک کا خواب ہے کہ انسان کو مریخ پر بسا کر زمین سے ہٹ کر ایک نئی تہذیب کی بنیاد رکھی جائے۔ ٹیسلا روبوٹ انسان کی مدد کے لیے
خود مختار بوٹ تیار کرنے کی کمپنی ہے ٹیسلا انرجی، جس کا مقصد دنیا کو فوسل فیول سے آزاد کر کے قابل تجدید توانائی پر منتقل کرنا ہے۔ ٹرانسپورٹیشن میں انقلاب لانے کے لیے ہائپر لوپ اور مکمل خود مختار گاڑیوں یعنی کہ سیلف ڈریون گاڑیوں کے ذریعے نقل و حرکت میں انقلابی تبدیلیاں لانا ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ ایلان مسک کی دولت میں اضافہ ٹرمپ کی دوبارہ صدر منتخب ہونے کی وجہ سے بھی ہوا۔ یہاں میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ ایلان مسک اور ڈونلڈ ٹرمپ کے تعلقات کا جائزہ لیا جائے تو ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا رشتہ ہمیشہ پیچیدہ رہا ہے، کمپلیکس رہا ہے۔ ایلان مسک ایک آزاد سوچ رکھنے والا انسان ہے اور کسی بھی سیاسی جماعت سے وابستہ نہیں ہوتے، لیکن وہ مختلف موضوعات پر اپنی رائے کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ جب ڈونلڈ ٹرمپ 2016 میں صدر منتخب ہوئے تو انہوں نے ایلان مسک کو مختلف مشاورتی کمیٹیاں جو ان کی ایڈوائزری کونسلز تھیں اس کا ممبر بنایا، خاص طور پر وہ کونسلز جو معیشت اور ٹیکنالوجی سے متعلق تھیں۔ 2017 میں جب ٹرمپ نے پیرس کلائمیٹ ایکارڈ سے امریکہ کو نکالنے کا اعلان کیا تو ایلان مسک نے احتجاجاً ان کونسل سے استعفیٰ دے دیا۔ مسک نے کہا کہ ماحولیاتی تبدیلی ایک حقیقی مسئلہ ہے اور اسے سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ ایلان مسک کا موقف تھا کہ کلائمیٹ چینج از ریئل، لیونگ پیرس ایگریمنٹ از ناٹ گڈ فار امریکہ اور دا ورلڈ۔ اس پر انہوں نے استعفیٰ کر دیا۔ ایلان مسک نے ٹرمپ کی صدارت کے دوران کچھ معاملات میں ان کی پالیسیوں کی حمایت کی، جیسے امریکی انڈسٹری کو فروغ دینا، ٹیکس میں کمی، لیکن مسک نے کئی موقعوں پر ٹرمپ کی پالیسیوں پر تنقید بھی کی، جیسے کہ امیگریشن پالیسی، ماحولیاتی تبدیلیوں پر ناکافی اقدامات۔ اب کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں کہ ٹرمپ کیونکہ دوبارہ سے منتخب ہو گئے ہیں امریکہ کے صدر، تو اس حوالے سے ان کو پھر سے ایک نیا عہدہ دیا جائے گا۔ ٹرمپ کے پہلے دور کی بھی بات کریں تو ایلان مسک نے کوئی باضابطہ عہدہ نہیں لیا تھا، بلکہ جو ان کی مختلف ایڈوائزری کونسل تھیں ان کے اوپر ان کے وہ ممبر تھے اور اس حوالے سے وہ ٹرمپ کے ساتھ مشاورت کا حصہ بنتے تھے۔ ایلان مسک نے براہ راست کسی صدارتی امیدوار کو اس الیکشن میں بھی سپورٹ نہیں کیا اور کسی کی بھی حمایت نہیں کی۔ وہ ہمیشہ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، لیکن کسی سیاسی جماعت کی حمایت کرنے کے بجائے اپنے اصولوں اور اقدار کی اہمیت کو دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ I prefer staying out of the politics۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا ایلان مسک کو مستقبل میں ٹرمپ کو جو ان کی نئی حکومت بننے جا رہی ہے اس میں کوئی عہدہ مل سکتا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ کے دوبارہ صدر منتخب ہونے کے بعد ایلان مسک کے لیے اب کسی باضابطہ عہدے کی پیشکش بعید از قیاس نہیں ہے، خاص طور پر ایسے شعبوں میں جیسے خلائی تخلیق جو ہے، ناسا کا ڈپارٹمنٹ ہے، اسپیس ایکس کی شراکت داری اس میں ہو سکتی ہے، ماحولیاتی پالیسی کے حوالے سے، ٹیکنالوجی اور معیشت کے کئی میدانوں میں وہ ایلان مسک کو کی مشاورت بھی لے سکتے ہیں، ان کو کسی کمیٹی کا ممبر بھی بنا سکتے ہیں۔ ایلان مسک نے حالیہ برسوں میں کچھ ایسے بیانات دیے ہیں جو ریپبلکن پارٹی کے خیالات کے قریب نظر آتے ہیں، جیسے کہ ٹیکس اصلاحات، حکومت میں کم مداخلت، لیکن وہ ان معاملات پر ٹرمپ کی پالیسیوں سے اختلاف کرتے ہیں جو سائنسی تحقیق اور ماحولیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے ہیں۔ اب کچھ بات کرتے ہیں کہ ایلان مسک کے کاروباری نظریات اور کامیابی کے رازوں کی، تو ایلان مسک کے انٹرویوز اور ان کی زندگی کے تجربات ان کی کاروباری نظریات اور کامیابی کے اصولوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ وہ ایک ویژنری آدمی ہے جنہوں نے کئی مشکل شعبوں میں قدم رکھا اور کامیابی حاصل کی۔ آئیے ان کے نظریات اور کامیابی کے اصولوں پر ایک تفصیلی نظر دوڑاتے ہیں۔ ایلان مسک کے بقول کاروبار کا مقصد صرف پیسہ کمانا نہیں بلکہ دنیا میں حقیقی فرق لانا ہے۔ وہ ایسی کمپنیاں بناتے ہیں جو انسانی زندگی کو بہتر بنائیں، جیسے ٹیسلا، ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے کے لیے، اور اسپیس ایکس۔ ان کا کہنا ہے کہ if something is important enough you do it even if the odds are not in your favor۔ ایلان مسک کہتے ہیں کہ I think it is possible for the ordinary people to choose to be an extraordinary۔ ایلان مسک کا ماننا ہے کہ کامیابی کے لیے غیر معمولی محنت ضروری ہے۔ وہ ہفتے میں 80 سے 100 گھنٹے کام کرتے ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ ان کی ٹیم بھی انہی جتنا کام کریں۔ ان کے بقول ورک لائک ہیل، پٹ ان 100 hours every week۔ if other people are putting in 40 hours a week and you are putting 100% hours a week, you will achieve in 4 months what it takes them a year to achieve۔ ایلان مسک کے تمام منصوبے طویل مدتی مقاصد پر مبنی ہوتے ہیں۔ اسپیس ایکس مریخ پر انسانی کالونی بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ You want to be inspired by things you want to make up in the morning and think the future is going to be great۔ یہ ان کی چھوٹی چھوٹی کوٹیشنز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ ایلان مسک کو اپنی صلاحیتوں اور ویژن پر یقین رکھتے ہیں، چاہے دنیا ان پر تنقید کرے، ان کے خیالات کو ناقابل عمل سمجھے۔ اسپیس ایکس کی ابتدائی سالوں میں وہ دیوالیہ ہونے کے قریب تھے،
لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ ایلان مسک صارفین کے تجربے کو بہتر بنانے اور اعلیٰ معیار کی پروڈکٹس فراہم کرنے پر زور دیتے ہیں، کیونکہ وہ یقین رکھتے ہیں کہ فوکس آن میکنگ یور پروڈکٹ گریٹ۔ اف یو آر ناٹ میکنگ تھنگس بیٹر فار یور کسٹمرز، یو آر جسٹ ویسٹنگ ایوری ونز ٹائم۔ مسک مسائل کو جڑ سے سمجھنے کے لیے فرسٹ پرنسپل تھنکنگ کا استعمال کرتے ہیں، یعنی وہ یقین رکھتے ہیں کہ کسی بھی مسئلے کا انالیسز کر کے آپ بہتر اور مؤثر اس کا حل تلاش کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اسپیس ایکس کے راکٹس کی لاگت کم کرنے کے لیے انہوں نے نئے مٹیریلز اور خود کار مینوفیکچرنگ کا طریقہ اپنایا۔ ایلان مسک کے بقول ایک کامیاب کاروبار کے لیے قابل اور پرعزم ٹیم بنانا ضروری ہے۔ وہ ذہنی اور محنتی لوگوں کے ساتھ کام کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان کے بقول گریٹ کمپنیز آر بلڈ آن گریٹ پروڈکٹس بٹ گریٹ پروڈکٹس آر بلڈ بائی گریٹ ٹیم۔ مسک تنقید کو ترقی کے لیے اہم سمجھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اپنی غلطیوں سے سیکھنا کامیابی کا راستہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹیک ایز مچ فیڈ بیک ایز یو کین اسپیشلی فرام دا پیپل یو رسپیکٹ۔ You want to be the constantly thinking about how you could be doing things better۔ ایلان مسک کے کاروباری نظریات ہمیں سکھاتے ہیں کہ بڑے خواب دیکھنے سے گھبرانا نہیں چاہیے، مشکل کے باوجود مسلسل جدوجہد کرتے رہنا چاہیے، دنیا کو بہتر بنانے کے لیے انوویشن کو فروغ دینا چاہیے۔ ان کے اصول نہ صرف ایک کاروبار چلانے کے لیے مفید ہیں بلکہ زندگی کو ہر شعبے میں کامیابی کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ایلان مسک کی زندگی جدوجہد، ہمت اور انوویشن کے بہترین اصولوں کا مظہر ہے۔ وہ ایک ایسی دنیا بنانے کے لیے کوشاں ہیں جہاں توانائی کے مسائل حل ہوں، خلا میں سفر کرنا ممکن ہو اور مصنوعی ذہانت انسانی زندگی کو بہتر بنائے۔ ان کی کہانی نہ صرف کامیابی بلکہ مسلسل سیکھتے رہنے اور دنیا کے لیے کچھ نیا کرنے کا ایک عزم ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ پسند آئے گا اور ایلان مسک کے جو راز ہیں کامیابی کے ان سے آپ بھی سیکھیں گے اور کامیابی کے لیے تگ و دو کریں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔